کریمہ سورہ توبہ نازل ہو گئی ہے، اور 11 سال پہلے جو دیا گیا کہ مسیب نے کہا کہ ایمان لائیے، اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے، ابو جہل نے کہا کیا عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو؟ برابر اسی کلمے کی تکرار دونوں کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آخری بات جو حضرت ابو طالب نے کہی وہ یہ کہ اعلیٰ ملت عبد المطلب۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تو استغفار کروں گا، میں دعائے مغفرت کروں گا۔ آپ دعائے مغفرت کرتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو کیا 11 سال تک اللہ کے نبی بس وہیں بیٹھے رہے؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے! 11 سال تک کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی۔ بولو بھائی، کیا اللہ کے نبی وہیں حضرت ابو طالب کے وہاں بیٹھے رہے؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ مسیب نے کہا کہ میں مسلسل استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ روکا میں جاؤں، پھر جیسے فوراً نہیں آیت نازل ہو گئی کہ نہیں اب نہیں استغفار کرنا۔ کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا فرار یہ بخاری میں ہے۔ بالکل اس آیت کا تقابل بالکل میر عبد الواحد گرامی کی اس روایت سے سیم۔ اب اس کتاب کو بھی اتنی بڑی قبولیت کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول، اور اس کتاب کو بھی اتنی بڑی قبولیت کہ یہ کتاب بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قبول۔ کیا اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا فرار اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قبول؟ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کی تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ یہ روایت کہیں سے کفر ابو طالب سے تعلق نہیں کھاتی ہے۔ سنیے دلیل۔ حضرت دیکھیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں عبد المطلب کا دین کیا ہے، اس کو ذرا سمجھاتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ دین عبد المطلب پہ انتقال ہوا نا، تو عبد المطلب کا دین ذرا صاف سمجھیے کہ دین عبد المطلب کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ قرآن کی آیت ہے، تقلب وجهك في الساجدين۔ ارے فی السماء نہیں بھائی، وقد نرا فی السماء نہیں بھائی، وہ تو بتا ہی نہیں رہا ہوں۔ قد نرا تقلبک فی الساجدین، یاد کیجیے۔ تم پورا حافظ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے دیکھیے حدیث کی کتاب دلائل النبوت، تفسیر کی کتاب تفسیر قرطبی جلد 13 صفحہ نمبر 148، اور تفسیر کی کتاب ابن کثیر 357، اور تفسیر کی کتاب خازن 372 جلد نمبر 3 میں، اور سیرت کی کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پہ یہ حدیث ہے۔ عن علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح فلم اخرج من صفا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور میرے باپ عبداللہ تک، اور بی بی حوا سے لے کر میری امی جان بی بی آمنہ تک، جتنی عورتیں ہیں اور جتنے مرد ہیں، ان میں سے کوئی زانی نہیں، ان میں سے کوئی زانی نہیں تھا، بدکار نہیں تھا، بدعمل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے
سبھی پاک محاب ہیں جب پاکیزہ ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نکاح سے آیا، میں صفا سے نہیں آیا۔ صفا کہتے ہیں زنا سے پیدا ہوا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، آدم سے لے کر یہاں تک کہ میرے ماں باپ نے مجھے جنا۔ لم یسبنی من صفاء الجاہلیت شیء، جاہلیت میں جیسے زنا بدکاری عام تھی نا، میرے آبا اجداد میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ حدیث ہے۔ پھر آگے مواہب لدنیہ میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ نُورَهُ انتقل من آدم إلى شیش، اللہ کے نبی کا نور آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے شیش میں منتقل ہوا، اور شیش کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، ثم اوصى شیش ولدہ بے وصیت آدم، شیش نے اپنے بیٹے کو آدم کی وصیت دہرائی۔ پھر یہاں تک کہ اللہ یضیء ھذا النور الا فی المطہرات من النساء، حضرت شیش علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ نور جس کا میں امین ہوں، یہ نور پاکیزہ عورتوں میں چلے گا، یہ نور نہیں رکھا جائے گا مگر انہی عورتوں کے رحم میں جو عورتیں پاکیزہ ہوں، پاک ہوں۔ آگے ہے فلم تزل هذه الوصیت جاریۃ، یہ وصیت مسلسل جاری نہیں، تنقل من قرن الی قرن، ایک صدی سے دوسری صدی میں منتقل ہوتی رہی، الی ان عبد اللہ النور الی عبد المطلب، یہاں تک کہ اس نور کو عبد المطلب کو بطور امانت اللہ نے دیا، اور جب عبد المطلب کو یہ نور عطا کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف یہ ٹرانسفر کیا۔ وَطَهَّرَ اللَّهُ هَذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ مِنْ صَفَائِ الْجَاہِلِیَّۃِ، اس طریقے سے اللہ نے اس شریف نسب کو جاہلیت کے اس بدنما داغ سے پاک و صاف رکھا۔ یہ اللہ کے نبی کے نور کا شجرہ ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور بی بی حوا سے لے کر بی بی آمنہ تک ان میں کوئی بدکار نہیں تھا، کوئی بدکار نہیں۔ تو آگے ہے اللہ کے نبی وَعَلَمْ أَنَّهُ علیہ السلام لم يُشْرَكْهُ فِي وَلَادَتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ولادت میں ماں اور باپ کی طرف سے کوئی بھی کافر اور مشرک کو شریک نہیں کیا ہے، آپ کے ماؤں میں اور باپوں میں کوئی کافر مشرک نہیں کیا۔ اب کیا کہا تھا حضرت ابو طالب نے؟ علی دین عبد المطلب، علی ملت الاشیاء، علی ملت عبد المطلب۔ تو عبد المطلب کا دین کیا تھا؟ نبی فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحم میں منتقل ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ نے میرے نور کو عبد المطلب کی پیشانی میں رکھا، اور پھر عبد المطلب سے عبداللہ کے یہاں ٹرانسفر ہوا، اور بی بی آمنہ کے رحم میں یہ نور مستقر ہوا۔ تو مطلب کا دین کیا ہے؟ کافروں کا دین ہے۔ مطلب کا مشرکوں کے دین پہ تھے، حدیثوں سے ثابت ہے، روایتوں سے ثابت ہے، ایمان والوں کا اہل محبت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دین میں، اللہ کے دادا نبی کے، اللہ کے نبی کے دادا کے دین میں، اللہ کے نبی کے آبا اجداد کے دین میں کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں۔ تو عبد المطلب کا دین کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ عبد المطلب کا دین کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین۔ عبد المطلب کا دین کیا ہوا؟ عبد المطلب کا دین آدم علیہ السلام کا دین، شیش علیہ السلام کا دین، نوح علیہ السلام کا دین، پیغمبروں کا دین، نبیوں کا دین، عبد المطلب کا دین۔ تو اسی پہ تو حضرت ابو طالب جان دے رہے ہیں، اسی پہ تو ان کا خاتمہ ہو رہا۔ تو بخاری کی یہ روایت کئی وجہوں سے مجروح ہے، اسی لیے محققین نے، علماء نے، فضلاء نے اس روایت کو قابل حجت نہیں مانا۔ اور پھر دیکھیے ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں
اس حدیث کے جو راوی ہیں، اس میں پہلی روایت میں ہم نے نام جو پڑھا تھا اس میں بھی ایک ابن شہاب زہری، دوسری روایت میں بھی ابن شہاب زہری، تیسری روایت میں بھی ابن شہاب زہری، 5 جگہ یہ بخاری نے روایت کیا، 5 روایتوں میں یہ حدیث ابن شہاب زہری پہ آگے ٹکتی ہے۔ اب مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی کتاب رسائل رضویہ کے جلد 2 کے صفحہ 69 پہ لکھتے ہیں کہ اس زہری کی روایت اگر سعید ابن مسیب سے ہو، اس زہری کی روایت اگر سعید ابن مسیب سے ہو تو وہ ایسے ہے جیسے پا بر ہوا میں پیر رکھنا، ہوا میں پیر جمتا ہے، ہوا میں کوئی پیر رکھے گا تو ٹکے گا، جیسے ہوا میں پیر رکھنا ویسے ہی اس شہاب زہری کی روایت سعید ابن مسیب سے کریں۔ اب ایسی کمزور، ایسی تارے عنکبوت کے طریقے سے کمزور حدیث کی روایت کفر ابو طالب پہ پیش کی جا رہی ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ورگلا کر کے پہنچ میں لے کر کے بخاری نے روایت کیا، بخاری نے روایت کیا۔ اب ایک اور حدیث رہ گئی، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، انکا لا تہدی من احببت، انکا لا تہدی من احببت، یہ والی روایت۔ تو اس روایت کے بارے میں حضرت امام راضی، بہت بڑے امام ہیں، امام راضی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت بڑے امام ہیں، امام غزالی اور راضی کا نام لکھتا ہے۔ امام غزالی اپنی تفسیر میں اس حدیث کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں، اس حدیث کے بارے میں اپنا خیال نہیں ہے، شریعت کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ المسألۃ الاولی لا دلالۃ ظاہرہا علی کفر ابی طالب، انکا لا تہدی من احببت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر، اس آیت میں ظاہر طور پہ جناب ابو طالب کے کفر پہ کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ مولوی کے سامنے اگر ایمان ابو طالب کی بات کرو تو یہی 2 حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، بنگالی کی زبان میں حضور نے فرمایا، انکا لا تہدی من احببت، یہ کفر ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں ہے کہ محبوب آپ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دیں گے، بلکہ آپ کی ہدایت مانی نہیں جائے گی۔ امام راضی سے بھی بڑا آج کا مولوی ہوگا۔ امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی دلالت، اس آیت میں ظاہری طور پہ جناب ابو طالب کے کفر میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام نووی، حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف، صحیح مسلم، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور بغیر اس کے پڑھائے کوئی مولانا نہیں بنتا۔ اسی مسلم شریف میں اس کی شرح بھی لگی ہوئی ہے، وہ شرح امام نووی سے مشہور ہے، وہی امام نووی ہے، ان کی تفسیر کی ایک کتاب ہے، وہ بھی مفسر قرآن ہے، محدث ہیں۔